ہڈن پیجز آف ہسٹری، تاریخ کے پوشیدہ اوراق، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، بائی جاوید انصاری۔ آزادی کے مجاہد ڈاکٹر مختار احمد انصاری۔ تعارف: ڈاکٹر مختار احمد انصاری 25 دسمبر سن 1880 کو اتر پردیش کے ضلع غازی پور کے قصبے یوسف پور میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے والد کا نام حاجی عبدالرحمن انصاری اور والدہ کا نام الا بی بی تھا۔ ڈاکٹر انصاری خواجہ عبداللہ انصاری کی اولاد میں سے تھے۔ اس خاندان نے 2 مختلف مواقعوں پر ہندوستان ہجرت کی۔ پہلا دستہ محمد ابن تغلق کے دور میں آیا اور پھر سن 1526 میں مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کی فوج کے ساتھ آئے۔ بعد میں ان کا پورا خاندان حیدرآباد منتقل ہو گیا۔ ان کا تعلق بہت معروف حکیم خاندان سے تھا۔ ڈاکٹر انصاری اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں کے مقابلے میں میڈیکل سائنس میں ڈگری حاصل کی تھی، جو کہ اپنے وقت کے مشہور حکیم تھے۔ ان کے نام عبدالوہاب انصاری اور عبدالرزاق انصاری تھے۔ عبدالوہاب انصاری یونانی طب کے ماہر تھے۔ انہوں نے دہلی کے طیبہ اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ وہ نابینا حکیم کے نام سے مشہور تھے کیونکہ وہ بینائی سے محروم تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی عبدالرزاق انصاری نے بھی طب یونانی کا پیشہ اپنایا۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم غازی پور اور الہ آباد میں حاصل کی۔ پھر مزید تعلیم نظام کالج حیدرآباد سے حاصل کی۔ انہوں نے سن 1900 میں مدراس میڈیکل کالج سے میڈیکل کی ڈگری حاصل کی۔ میڈیکل کیریئر: مدراس میڈیکل کالج موجودہ چنائی سے سن 1900 میں میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ حیدرآباد اسٹیٹ کی طرف سے فراہم کردہ اسکالرشپ کی مدد سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ انہوں نے سن 1908 میں ایڈنبرا یونیورسٹی سے سرجری میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا شمار چند ذہین طالب علموں میں ہوتا تھا، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری کو لاک ہسپتال لندن میں ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر مقرر کیا گیا۔ وہ پہلے ہندوستانی تھے جن کو لاک ہسپتال لندن میں بطور ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر تعینات کیا گیا۔ بعد میں انہوں نے چیرنگ کراس ہسپتال میں شمولیت اختیار کی، جو لندن کے معروف ہسپتالوں میں سے ایک تھا۔ ان کے علم آتش کی سرجری اور علاج کی مہارت کو مانتے ہوئے چیرنگ کراس ہسپتال نے ان کے نام سے ایک وارڈ قائم کیا، جسے انصاری وارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سن 1921، سن 1925 اور سن 1932 میں انہوں نے ویانا، پیرس، لائسیلیم اور لندن کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے لیبارٹریوں، اسپتالوں اور کلینکوں میں کافی وقت گزارا۔ ڈاکٹر انصاری نے یورولوجسٹ سرجن ڈاکٹر رابرٹ، ڈاکٹر یوگن اور ڈاکٹر سرج ورنوف کے ساتھ کام کیا، جو جانوروں کے ٹشوز اور اعضاء کو انسان میں ٹرانسپلانٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ انہوں نے گرافٹنگ کے سینکڑوں آپریشن کیے۔ اپنے کامیاب تجربات کی بنیاد پر انہوں نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام ری جنریشن ان مین ہے۔ اسپتالوں نے ان کی مثالی خدمات کے اعتراف میں انہیں سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ ڈاکٹر انصاری کے شاندار کارناموں نے برصغیر کے لوگوں میں فخر اور وقار کا احساس پیدا کیا۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری سن 1910 میں ہندوستان واپس آئے اور دہلی میں اپنی طبی مشق کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر انصاری نے ہندوستان میں اپنے مریضوں کو سیفلس کے علاج کی پیشکش کی، جو صرف مغربی اشرافیہ کے لیے دستیاب تھا۔ سیفلس کے مریضوں کا ان کے پاس تانتا بندھا رہتا تھا۔ آپ نے رامپور، الوار، جوہر اور بھوپال کے شہزادوں کے طبی مشیر کے طور پہ بھی خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر انصاری کے مطابق ہندوستان کے لوگوں کے خراب صحت کے کئی اہم وجوہات تھیں۔
ان میں غیر صحت مند ماحول، غربت اور طبی سہولیات کا فقدان اور شادی کے ساتھی کے انتخاب پر پابندیاں لگانے والے قانون شامل تھے۔ سیاسی زندگی: وہ مدراس میں طالب علم کی حیثیت سے ہندوستان کی تحریک آزادی میں شامل تھے۔ سن 1998 میں جب وہ مدراس میں طالب علم تھے، ڈاکٹر انصاری نے آل انڈیا کانگریس کے اپنے پہلے اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے انگلینڈ میں قیام کے دوران بھی ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی حمایت اور تعاون جاری رکھا۔ انگلستان میں قیام کے دوران سید امیر علی کی قیادت میں لندن میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی۔ اس کمیٹی میں ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر انصاری اور کچھ دوسرے نوجوان مسلمان شامل تھے جو اپنی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ میں مقیم تھے۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور ہندوستان کی حمایت کے لیے برطانوی پالیسی پر دباؤ ڈالیں۔ ڈاکٹر انصاری کی ابتدائی سیاسی زندگی مولانا محمد علی جوہر سے متاثر تھی۔ انہوں نے سن 1916 میں ہوم رول موومنٹ میں حصہ لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہندوؤں اور مسلمانوں نے مشترکہ طور پہ انگریزوں سے سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کیا، اور یہ مطالبہ انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان لکھنؤ معاہدے کے تحت ہوا تھا۔ لکھنؤ معاہدے کو ہندوستان مسلم اتحاد کی امید کی کرن کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری نے سن 1916 کے لکھنؤ معاہدے پر گفت و شنید میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر انصاری برطانوی نو آبادیاتی حکومت کو مسترد کرنے میں بہت زیادہ شامل تھے اور انہوں نے عدم تعاون کی تحریک میں فعال کردار ادا کیا۔ انہوں نے تحریک خلافت کے پہلے وفد کی قیادت کی جس نے سن 1920 میں وائس رائے سے ملاقات کی۔ وہ دوسری خلافت تحریک کے وفد کے رکن بھی تھے جب مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں انگلستان اور دیگر یورپی ممالک گئے۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری 30 دسمبر سن 1920 کو مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور دسمبر سن 1921 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ سن 1927 میں مسلم لیگ مشترکہ انتخابات کے معاملات پر دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ جن لوگوں نے مشترکہ ووٹروں کی حمایت کی، ان کی قیادت محمد علی جناح، جسے جناح لیگ کہا جاتا ہے، کر رہے تھے، اور مخالفت کرنے والوں کی قیادت سر میاں محمد شفیع لیگ کر رہے تھے۔ سن 1931 میں پارٹی ایک بار پھر دو حصوں میں بٹ گئی جب محمد علی جناح سیاست ترک کر کے لندن چلے گئے۔ جب جناح سن 1934 میں ہندوستان واپس آئے تو دونوں دھڑے دوبارہ ضم ہو گئے۔ تاہم مسلم لیگ پارٹی کے اندر دھڑے بندی کے باعث انہوں نے مسلم لیگ چھوڑ دی۔ نتیجے کے طور پہ ڈاکٹر انصاری نے انڈین کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور وہ مہاتما گاندھی کے بہت قریب ہو گئے۔ جب انہوں نے اینٹی رولٹ ایکٹ تحریک میں حصہ لیا۔ رولٹ ایکٹ برطانوی نو آبادیاتی حکومت نے رولٹ ایکٹ ایک ایسا قانون بنایا تھا جس کے تحت پولیس کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ کسی بھی شخص کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر سکتے تھے۔ اس ایکٹ کا مقصد بڑھتے ہوئے قوم پرستوں کو اور ملک میں بغاوت کو روکنا تھا۔ آپ کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے کئی بار جیل جانا پڑا۔ سن 1927 میں وہ انڈین کانگریس پارٹی کے صدر اور 5 بار جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ جب وہ صدر بنے تو انہوں نے اپنی زیادہ تر دولت انڈین نیشنل کانگریس پارٹی کی سرگرمیوں پر خرچ کی۔ احمد انصاری نے فرقہ وارانہ تشدد کو روکنے کے لیے لالا لاجپت رائے کے ساتھ مل کر ہندوستانی قومی معاہدہ بنایا اور ہندو اور مسلموں کے درمیان ہم آہنگی لانے کے لیے سن 1924 میں اتحاد کانفرنس کا انعقاد کیا اور دوبارہ اکتوبر سن 1927 کو اتحاد کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں ڈاکٹر انصاری نے اپیل کی کہ سیاست میں مذہب کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ ڈاکٹر انصاری نے 27 اور 28 جولائی سن 1929 کو منعقد انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جہاں انہوں نے قومی جذبات کے ساتھ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ ڈاکٹر انصاری نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی کو یقینی بنانے کو اولین ترجیح دی۔ انہوں نے ہندوؤں کے جذبات کا احترام کرنے کی وکالت کی
اور مسلم لیگ کی طرف سے منعقد اجلاس میں مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ عید الفطر کے موقع پر گائے کی قربانی بند کریں۔ وہ ہندو اور مسلم اتحاد کی علامت تھے۔ ڈاکٹر انصاری ہندو مسلمان اتحاد کی عظیم علامت تھے۔ ان کے قریب سیاسی دوستوں میں مہاتما گاندھی، حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، حسرت موہانی، راجہ صاحب محمود آباد، عبدالکلام آزاد، عبدالغفار خان وغیرہ شامل تھے۔ نئی دہلی میں ان کا گھر دارالسلام ہاؤس آف پیس کانگریس پارٹی کی بہت سی سیاسی سرگرمیوں، ملاقاتوں اور مباحثوں کا مرکز تھا۔ جب تک ڈاکٹر انصاری حیات رہے، مہاتما گاندھی اپنے دہلی کے دوروں میں یہیں قیام کیا کرتے تھے۔ بلکن وار اکتوبر سن 1912 سے مئی سن 1913۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری نے نہ صرف برصغیر پاک و ہند کی خدمت کی، بلکہ انہوں نے پہلی بلکن جنگ میں ترکی کی مسلمانوں کی بھی خدمت کی۔ یہ جنگ سن اکتوبر 1912 سے لے کر مئی سن 1913 تک بلغاریہ، سربیا، یونان اور مونٹی نیگرو کی سلطنت نے مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑی۔ ڈاکٹر انصاری نے 1912 کی بلکن جنگ میں زخمی ترک فوجیوں کی مدد کے لیے ہندوستان سے ایک طبی ٹیم کی قیادت کی، جو کہ نہ صرف ایک انسانی فعال تھا بلکہ ایک ایسا عمل تھا جس نے ایک دیر پا رشتہ قائم کیا۔ ڈاکٹر انصاری ترکی کے کٹر حامی تھے۔ اپنے فنڈز اکٹھا کرنے اور سلطنت عثمانیہ کی حمایت کے لیے اپنے گھر پر کئی میٹنگیں منعقد کی۔ آپ نے رہنماؤں کو ترکی کی مدد کرنے کے لیے مختلف طریقے وضع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بلکن کی جنگ کا نقشہ۔ بلکن جنگ کی کچھ تصاویر۔ سلطنت عثمانیہ کے طبی مشن۔ سلطنت عثمانیہ نے ڈاکٹر انصاری کو ان کی مثالی خدمات کے اعتراف میں عثمانی سلطنت کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کے اعلیٰ ترین اعزاز دی آرڈر آف عمانیہ سے نوازا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی۔ ڈاکٹر انصاری اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ ہندوستانی مسلمان جدید تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے مزید جدید اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے ڈاکٹر انصاری اور ان کے قریبی ساتھیوں نے مل کر ایک یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار علی گڑھ میں اکتوبر سن 1920 میں محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، عبد المجید خواجہ اور ڈاکٹر ذاکر حسین نے محمود حسن دیوبندی کی صدارت میں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی قائم کی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے بانیوں کو سلام۔ سن 1925 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی علی گڑھ سے کرول باغ، نئی دہلی منتقل ہو گئی۔ آپ نے ہندوستان اور دیگر ممالک کا سفر کیا، یونیورسٹی کی اہمیت کو اجاگر کیا اور یونیورسٹی کی بقا کے لیے فنڈز اکٹھا کیا۔ جرمنی میں ڈاکٹر عبد المجید خواجہ کے ساتھ مل کر ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر عابد حسین اور ڈاکٹر محمد مجیب کو یونیورسٹی کی خدمات پر آمادہ کیا۔ آپ نے اپنی باقی زندگی لکھنے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کو ترقی دینے میں گزاری۔ خالد ادیب ادوا ایک ترک ناول نگار، استاد اور سیاسی رہنما تھیں۔ آپ نے بڑے پیمانے پر سفر کیا، پیرس، لندن، امریکہ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی انڈیا میں لیکچر دیے۔ خالد ادیب کی پہلی ملاقات ڈاکٹر انصاری سے بلکن کی پہلی جنگ کے دوران استنبول میں ہوئی۔ مس جرڈا فلپس بون کا تعلق جرمن یہودی خاندان سے تھا۔ وہ وہاں سے فرار ہو کر انڈیا آئیں اور 1 جنوری سن 1933 کو جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کو جوائن کر لیا اور مرتے دم تک یعنی 14 اپریل سن 1943 تک ادارے کی خدمت کی۔
डॉक्टर अंसारी सन 1928 में जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर बने और ज़िंदगी भर इस ओहदे पर फाइज रहे। डॉक्टर अंसारी का इंतकाल सन 1936 में दिल का दौरा पड़ने से मसूरी से दिल्ली जाते हुए ट्रेन में हुआ। वो दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी के अहाते में दफन है। डॉक्टर अंसारी की आखिरी आरामगाह। बदकिस्मती से इनका नाम तारीख में इस तरह याद नहीं रखा गया जैसे कि होना चाहिए था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में तबसरा कर बता सकते हैं।